بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر، اسلامیت کی 7ویں جماعت کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، مگر بنو حوازن اور بنو ثقیف نے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر 4000 کا لشکر تیار کر لیا اور مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجا، تو اس صحابی نے تصدیق کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ 12,000 کا لشکر تیار ہوا۔ بعض لوگوں نے لشکر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے، تو آپ کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ شام ہوئی تو ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن کا لشکر اپنے بیوی بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کل یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کو آپ مقام حنین پہنچے اور لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب لشکر وادی میں اترا تو دشمن کے چھپنے کی خبر نہ تھی اور دشمن نے اچانک حملہ مسلمانوں پر بول دیا۔ کچھ لوگ گھبرا کر بھاگ گئے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ پر چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ ڈٹے رہے اور دشمن کی طرف بڑھتے رہے، اور آپ نے ایک مٹھی دھول کی لی اور ان کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں اور ان کا کام بگڑ گیا اور وہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے، اور مسلمانوں نے ان کے بیوی بچوں کو قید میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو ان کے چچا ابو عامر اشعری کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے مشرکین کو مار کر مال غنیمت سمیٹ لیا۔ آپ نے تمام مال غنیمت اور قیدیوں کو جعرانہ مقام پر جمع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مال غنیمت کو قریش کے اندر تقسیم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، جسے عمرہ جعرانہ بھی کہا جاتا ہے۔